خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا، آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی ہے، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، ایسی بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ اور تھوڑا سا خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی، ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، ایسی بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ
بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل. عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کی. اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی. تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے. جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے. تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں. اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہے کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا، کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی، نیچے سے کٹوا سکتے. عالیہ دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں، فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز. شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں، شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹ. تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی. امہات المومنین نے اپنے بال کو چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے. تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں، تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا. لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے، حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی. اب اس کی فطرت چینج ہو چکی. ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو، تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو، تو یہ جائز ہے. کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد. تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھیں کسی طرح اور لمبے بال ہوں اور لمبے بال ہوں. چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا، قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے، لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں، یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا. اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے، اس میں لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے، تو یہ تو بالکل ہی نہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں، اس بارے میں کی بات نہ مانیں. ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں، ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے. بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں، تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت، سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر گنجائش ہے.
بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا, یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے, بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر, تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکے کا گھر. تو متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور غرور کہتے ہیں دھوکا دینے والا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکا دے گی تمہیں. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو جھوٹ بول. ایک دھوکے دار دکاندار ہے, جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا, یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا, وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا, اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور, اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے, اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہا ہے. 2 چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی 2 چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے, ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے, اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتے ہیں ان کی بھی ویلیو ہے, تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے, نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. کہ تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے, بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں سر مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ہے, دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ. جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے, دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے, جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا؟ ابھی نہیں میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں, تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ, ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے کا, منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا, اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں, ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب, پہلے تو شکل ہوتی ہے نا, بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو, تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا, اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم, اس سے کیا کہتے ہیں, علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے, یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو
کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی, مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ, تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے, کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے, پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی, اب اللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے, بحریہ ٹاؤن, یہ ڈیفینس کے بنگلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے. ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم, تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو دیکھ جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے. یہ کمرشل ہے, یہ ایسے ہے جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا, یا یوٹیوب بھی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپز تھا وہ پرپز ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی. کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, دو چار ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا دو چار ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی, ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بےچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہائے یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے
یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 ہائے, مثل ما اوتی قارون. ہائے, لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے, جن کو اللہ نے علم دیا تھا, وہ کہنے لگے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا, ہم ہوتے تو ہم کہتے, ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر, آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے, ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا, وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا, تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم, ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیرتو. اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو, بغیرتو, یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو, یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا, ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے, چماٹ پڑے گا, نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے. شکر ادا کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بےچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے, غم سناتے تھے. جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب آ کے یہ نہیں کہتے, اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے, چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, بھلے کرائے پہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے ہیں تو پڑھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہو, نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا, کوئی بھی نہیں, ٹماٹر بیچے گا زیادہ سے زیادہ, یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون, اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں, کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے, نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی, جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا, ختم ہونے والی, بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا. میں جب سفر کرتا ہوں, بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہے. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں, کھا نہیں سکتے آپ, پہن نہیں سکتے, 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو, 100 دفعہ کرو, زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو, اتنی بنتی بولو نہیں ہے, اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو, بڑے بڑے تاجر آئیں گے, مشہور لوگ آئیں گے, آپ نے ربن کاٹا, او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی, اینڈنگ میں پتا چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چاپ رہا ہے کہ یہ تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے. اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام. تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے. اینڈنگ کیا ہے, ایمان پر, اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر غریب ہو, اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی, تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کے دولت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرما.